بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے سلسلے کے شیخ اور ہمارے سلسلے کے تاجدار حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل سنت کا سرمایہ ہے ایک ہستی، حضرت حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی آج نیاز بھی دونوں ہستیوں کی، اور ہمارے سلسلے کے جو مشائخ میں سے ایک ہستی ہیں جن کی آج نیاز ہے، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس روحانیت کے لیے وقف کی، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے راز کھولے، اس ہستی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کمال کھولا، اس کے اندر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا بڑا ہاتھ ہے۔ سورہ توبہ جو ہے، اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی جامع اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، معاف کرنے والے بھی ہیں، اور حریص ہیں۔ کس معاملے میں؟ تمہیں اللہ سے زیادہ اجر، تمہیں اللہ سے زیادہ اس کا کمال فضل دلانے میں، معافی دلانے میں، رحمت دلانے میں۔ اور حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ توبہ کی آیات کو اتنا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کا بوسہ لے رہے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ یعنی ایک لمبا خواب ہے۔ سورہ توبہ کی آیات کو اتنا زیادہ پڑھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یہ دیدار الہی کرنے کے لیے بہترین آیات ہیں۔ جو بندہ صبح شام 7 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، سارا دن 1.25 لاکھ کے حساب سے پڑھتا ہے، اور اس کی ضرور ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، ظاہری بھی اور روحانی بھی، اور خواجہ خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ خواجہ خضر علیہ السلام خود بہت زیادہ یہ پڑھتے ہیں۔ اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو خواجہ خضر علیہ السلام پڑھتے ہیں، مگر ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور سورۃ اخلاص بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یا کہارو بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس میں ذات بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ یعنی بہت سی چیزوں کا تعلق ہے۔ اور بھی ایک ہے، عمل ہے جو یہ پڑھتے ہیں۔ تو بات صرف ابھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں ہے، تو اس کو جو پڑھتا ہے اس سے قرض بھی ختم ہوتے ہیں، رزق بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، اور زندگی بڑی وسیع ہوتی، زندگی لمبی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی زندگی کے اندر سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں رہی ہیں، ان کی اللہ نے زندگی بڑی طویل کی ہے، برکت والی کی ہے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ زندگی تھوڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، مگر کام وہ 100 سال والا کر کے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی کا بھی جو بہت زیادہ ہے، جو معاملات ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کے اندر ہے۔ بعض جگہ تو یہ بزرگوں نے لکھا ہے، بعض جگہ یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر جو سب سے پہلے قرآن کا جو نور کھلا وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ اور حضرت عون بن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اگر آپ ہدیہ جب کرنا ہو آپ نے، تو ان کو بھی ساتھ شامل کرو، ان ہستیوں کو آپ شامل کریں ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرے گا، وہ رزق ہو، دولت ہو، وہ صحت ہو، وہ برکت ہو، وہ عافیت ہو، وہ کامیابیاں ہوں، وہ فتوحات ہوں، وہ ضرور اس کی آیتوں کی برکت سے کھلتے ہیں۔ زندگی طویل ہوتی ہے، حتیٰ کہ جادو ختم ہوتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، اور بھی بڑے معاملات اس سے کھلتے ہیں۔ اتنا کھلتا ہے معاملہ اس کے ساتھ کہ زمین کے نیچے جو خزانے ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اتنا کمال ہے۔
ان آیتوں کے اندر اتنا فضل و کرم پوشیدہ ہے. جس چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوگی نا، جن سے ان کا اور اللہ نام بلند کرتا ہوا، اسی میں خزانے پوشیدہ ہیں، روحانیت کے بھی، دین کے بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی. ٹھیک ہے، تو اس عمل کی سب کو اجازت ہے. آپ جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. سوالات کرنا چاہیں ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا چاہیں، صبح شام پڑھنا چاہیں. رات کو ایک تسبیح ضرور پڑھا کر. تصور کریں نا، آپ مدینہ شریف میں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جالیوں کے پاس بیٹھ کے یہ آپ عمل کر رہے ہیں. ایک تسبیح کریں، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھیں اور روزانہ کریں. اور اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، توبہ کے حاجت کے نفل پڑھیں اور روزانہ ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اول آخر 7 بار درود پاک، کہ ہم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں وہاں پر جالیوں کے سامنے. جیسے درود پاک کی ہوتی ہیں اسی طریقے سے درود پاک کی جیسے کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے نیت کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی 40 دن میں، 91 دن میں، 7 دن میں، 21 دن میں، 33 دن میں، یعنی ان طاق دنوں کے اندر انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جن ہستیوں کے نام میں نے بتائے ہیں انہیں ہدیہ کر دیں. اہل بیت پائنتر پاک کو بھی شامل کریں، میرے سلسلے کے مشائخ کو اور تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، 7 فقہائے مدینہ، 7 سلاطین اسلام ہیں، تمام اصحاب کہف اور کتمیر ہیں، 12 ائمہ اہل بیت ہیں، رجال الغیب ہیں، مکہ مدینہ کے رجال الغیب ہیں، ابدال ہیں، مصدق الرحمان صاحب ہیں، شیخ احمد ہیں، قطب ابدال ہیں، رجال الغیب ہیں، حضرت محمد حنیف الوی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کے اطاعت ہیں، 5 پیر ہیں، 7 پیر ہیں، یعنی تمام اولیاء، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء کرام، رسول پیغمبر جو آئے، انسان، جنات، فرشتے جتنے ہیں، ساری روحانیت کو، سارے عالمین کو، زندہ و فوت شدہ جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، سب ہستی ان سب کو ہدیہ کر دیں. ٹھیک ہے، نوافل کا سوال بھی اور جو 10 بھی پڑھیں اس کا بھی. تو انشاءاللہ دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی طرف سے، اپنی نسلوں کی طرف سے مجھے بھی شامل کر لیں، میری نسلوں کو بھی، میری خانقاہ کو بھی، میرے سارے نظام سب کو شامل کر لیں انشاءاللہ. تو ایک وقت میں ایک حاجت رکھنی ہے. آپ جو ایک تسبیح کرنی ہے نا، وہ ایک وقت میں ایک حاجت رکھیں. تو انشاءاللہ ایسے جو تیر نشانے پہ لگے گا جا کے انشاءاللہ. اور اس کو کرنے والے کو حادثاتی موت نہیں آئے گی انشاءاللہ. جہاں خطرہ محسوس ہو پڑھنے شروع کر دیں. قاتلانہ حملہ ہے، چور ڈکیتی ہے، حادثات ہیں، جو نصیب میں ہیں تو وہ تو چلو ہے ہی ہے، مگر اپنی طرف سے پورا ایک نظام بناؤ، اور جو تم کرتے ہو اللہ وہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ اپنے حفاظت میں رکھے گا، اللہ اپنے حصار میں رکھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ان سب ہستیوں کو، کربلا والوں کو، دن بھی وہی آ رہے، شہدائے کربلا، اصحاب حسین ہیں، شرکائے کربلا جو امام کے ساتھی تھے، سارے ان ہستیوں کو بھی عطیہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیابیاں دے انشاءاللہ.